جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ ولایت فقیہ کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں کتاب آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب معروف ولایت فقیہ، ولایت، فقاہت و عدالت، اس سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ فصل اول جو کہ انسان، آزادی، عبودیت، قانون، ان چار موضوعات کو لیے ہوئے تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس فصل اول کا اختتام ہم کریں گے اور بتوفیق الہی فصل دوم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کتاب کی 7 فصلیں ہیں۔ ابتدائی ترین جو مقدمات ہیں ترتیب سے آپ نے ملاحظہ کیے کہ وہ ہم نے حل کیے اور قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں بالخصوص اسے دیکھا۔ آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی مطلق اور محدود میں فرق کیا ہے، پھر آزادی کا عبودیت سے تعلق اور عبودیت کے ضمن میں قانون اور قانون کے ضمن میں نبوت سے ہم نے بحث کی، اور گزشتہ درس میں آپ نے اس بحث کو مطالعہ کیا کہ نبوت ضروری ہے انسان کے لیے، عقل کفایت نہیں کرتی، عقل بھی ضروری ہے۔ یا اگر الکافی کی روایت کے مطابق بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے 2 حجت قرار دیے ہیں ہمارے لیے، ایک اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے۔ بیرونی حجت یہی انبیاء رسول ائمہ علیہ السلام ہے، جسے آپ ہادی سے تعبیر کرتے ہیں، کہ اس کے بعد علماء کا یہ وظیفہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہدایت کریں اور انذار کا وظیفہ انجام دیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا۔ انذار کا وظیفہ علماء کا بنتا ہے کہ اپنے علاقوں میں جب پلٹیں تو لوگوں کو دین کی طرف، اخلاقیات کی طرف اور توحید کی طرف راغب کریں، جس کا طریق اہل بیت علیہ السلام اور کتاب خدا کے ذریعے سے راغب کرنا ہے۔ آپ نے گزشتہ درس میں، کیونکہ ہم اس موضوع کو زیادہ لے کے نہیں چلے کیونکہ مطلب بہت سارے واضح بھی ہیں اور بقیہ اس کی بنیادیں دیگر علوم میں موجود ہیں، کیونکہ عقل تنہا انسان خود احساس کرتا ہے کافی نہیں ہے، عقل ضروری ہے، کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو انسان کے لیے فہم مشکل ہو جاتا، اور اگر فطرت نہ ہوتی قبولیت ہی نہ ہوتی۔ اندر سے انسان ایک چیز کو قبول کب کرتا ہے کہ فطرت جواب دیتی ہے اسے۔ اس مطلب کو بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام دین فطری ہے، لہذا فطرت انسانی وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور کتاب خدا کی بات کو قبول کرتی ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے ہم اسے دائرۂ فہم میں لے کے آتے ہیں۔ عقل نہ ہوتی تو ہم اسے سمجھتے ہی نہ، لہذا عقل ضروری ہے۔ عقل تمام نئی انسان کی زندگی کے پہلوؤں کو کرتی، ضرورت کو کامل پورا نہیں کرتی۔ عقل کو وحی کا سہارا چاہیے، وہی جس طریقے سے فطرت اور عقل ان دو کے ہوتے ہوئے وہی اثر انداز ہو سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عقل بھی تب ہی ہمیں رشد دے سکتی ہے، عقل تب ہی ہمیں ہمارے لیے کمال بن سکتی ہے جب وحی سے اس کا تعلق قائم کیا جائے۔ بالخصوص اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں یہ جو اس سے امور ہمارے پہلو ہیں، اجتماعی پہلو اور معاشرتی پہلو، ان میں تنہا عقل تو قطعاً کام نہیں کر سکتی، بقیہ جگہوں پہ بھی نہیں۔ مثلا جنت اور جہنم کے جزیات عقل درک نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو ربط اور تعلق ہے، اس تعلق کی میں ایک محبت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، قرآن نے ایک فہرست بیان کیا کہ اللہ کن افراد سے محبت کرتا ہے، اور بندوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا وہ اللہ سے محبت کریں۔ عقل کو محبت کے فلسفے وہ نہ سمجھ آتے ہیں اور نہ عقل اس تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ ایک انسان کے اندر ایک جنبہ موجود ہے محبت کا، لہذا عقل کی اپنا دائرہ کار ہے، اپنی حدود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسان کا کمال ہے، اس لیے عقل ضروری ہے لیکن تمام نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وحی
وحی بھی ضروری ہے، لیکن وحی بدون عقل اگر استعمال کریں آپ تو ہاں اس کے بھی اپنے ایک حدود ہیں، ان حدود کے دائرے میں ہم وحی سے، مثلا بعض ایسی جگہ پہ وحی ہے کہ جہاں پہ آپ نے تقلید کرنی ہے وحی کی، جیسے فقہی مسائل ہیں، قانون کا مسئلہ ہے، اصول کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ اپنی عقل لڑا کے اس کی حکمتیں ساری تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن وحی میں بعض ایسے امور ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے تدبر سے کام لینا ہے، تدبر کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ دونوں کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، وحی کا ہونا بھی ضروری ہے اور عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وحی سے جب ہم استفادہ کریں گے تو انبیاء علیہ السلام کی بحث آ جائے گی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو اس عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ان تعلیمات کو لے کے ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ واسطہ مخلوق کے درمیان انبیاء و رسول علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ اس کو ہم آیات کے ضمن میں تیزی سے دیکھ چکے ہیں، وہ آیات ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس لیے انسان کی سعادت اور انسان کی ہلاکت، ان ہر دو کا تعلق وحی سے ہے۔ اگر وحی کی اتباع کی، سعادت پائے گا، نجات پا جائے گا، حتیٰ اس دنیا کے ابھی مسائل، کیونکہ اگلا ٹاپک ہمارا اسی میں آ رہا ہے۔ اور اگر نہ اس نے اتباع کی اور نہ قبول کیا وحی کی بات کو، ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن نے بھی اس سے ذکر کیا کہ الم یأتکم نذیر، کیا تم لوگوں کے بعد نذیر نہیں آیا؟ فوراً جواب دیں گے کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس جو ہمیں بتاتے یہ ساری باتیں، ڈراتے، ہمیں برے نتائج سے آگاہ کرتے، ہم نے ان کی نہیں سنی۔ یا بعض جگہوں پہ سورہ ملک میں کہ کاش ہم نے عقل سے کام لے لیا ہوتا اور کان لگا کے سنا ہوتا ان کی باتوں کو، نسمعو نہ عقل، کہ ہم نے سنا ہوتا یا کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا۔ تو یہ دو ہمارے پاس ذرائع ہیں انسان کی سعادت کے۔ اگلا ٹاپک جو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو سعادت انسان و عدم کفایت عقل، یہاں پہ ہمارے پاس فلسفہ نبوت وہ تمام ہوتا ہے، نبوت کی جو بحث ہے وہ تمام ہوتی ہے۔ نبوت کی ایک عقلی ادلہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس کی دلیل عقلی کی تتمیم، یعنی اسے تمام کیا ہے، کامل کیا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے، اور اخروی پہلو کو بھی انسان کی سعادت میں انہوں نے اس کو درج کیا۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ والی بحث تھی کہ جو آپ گزشتہ ہفتے ہم نے تیزی سے پڑھی، وہ یہ تھی کہ انسان کی سعادت اور تنہا عقل کافی نہیں انسان کی سعادت کے لیے، محتاج وحی ہے۔ آج جو ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں، کیونکہ دو ٹاپک اب ہمارے رہ گئے، ایک ہے دین کا کمال، کمال دین اور خاتمیت اسلام، اور دوسرا ہمارے پاس اس میں پہلو آتا ہے کہ مختلف نگاہوں سے اسلام کے اجتماعی ابعاد، اسلام کے اجتماعی پہلو، مختلف نظریات اس میں جو آراء پائی جاتی ہیں، اس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ اس میں بھی ہم بہت تفصیل سے نہیں جاتے کیونکہ تفصیلی ٹاپک ہے اپنی جگہ پہ، کمال دین و خاتمیت اسلام، اور بہت ساری مثالیں مختلف انسانی شعبہ جات سے لا کے کمپیریزن کرتے ہوئے غربی یا بشری مختلف نظام جو قائم ہوئے ہیں اس کے ضمن میں اس کو ذکر کیا جائے، بہت بہترین ہو جائے۔ لیکن چونکہ وقت اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور موضوعات بہت تفصیلی ہیں، اتنے اس کے اوپر ہم اکتفا کریں گے کہ لازمے سے استفادہ کیا ہے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ان دونوں میں لازم ملزوم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا دین اسلام دین خاتم ہو، دین کامل ہو اور اس کے اندر تمام کمال نہ پایا جائے، یعنی یہ دین اسلام دین اخیر ہے، سب سے آخری دین ہے، دین خاتم ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہو اور اس میں تمام کے تمام کمال نہ پایا جائے، لہذا جب دین خاتم ہے تو دین کامل بھی ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ یہ دو آپس میں لازم الملزوم ہیں۔ ادیان کا ایک سلسلہ چلا ہے انسان کے اس تاریخ بشر میں، آدم علیہ السلام سے آئیں شریعتیں اور ادیان آئے، دین واحد تھا جو ترقی پاتا گیا انسانی معاشروں کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ معاشرہ اس سطح کے اوپر پہنچا کہ وہ اب قبول کر سکے۔ قبولیت کا جب مرحلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی قرار پائے اور دین اسلام خاتم دین و مذہب قرار پایا،
اور اب اس کو نافذ کرنا ہے معاشرے میں، تو وہ جس طرح قرآن یعنی غلبہ دینا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جانشین امام زمان امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے انجام پائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ قرآن میں تکرار کے ساتھ یہ بات آئی کہ اس لیے اللہ نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ رسول کو بھیجا تھا تاکہ وہ غالب کر دے سب کے سب ادیان پہ۔ یہ غلبہ انشاءاللہ عطا ہوگا، اس کے مراحل ابھی طے ہو رہے ہیں۔ مثلا آج ہم جو زمانہ پا رہے ہیں یہ اس کے مراحل میں سے ایک ہے، یعنی ترقی یافتہ مراحل ہے، مراحل میں نشو و نما ہے، مراحل میں کمال کی طرف ہے، نہ تنزلی کی طرف۔ لہٰذا یہ کمال معاشروں کا بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ معاشرے اس درجہ کمال تک پہنچیں گے کہ پورے کے پورے عالم بشر کے اوپر یہ غلبہ دین حاصل ہو جائے گا۔ اس میں اب ذکر کس طریقے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو آخری دین کا اختتام جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اب ادیان آپ مختلف اب قومیں دیکھیں، ہر قوم کے اندر جب ان کے نظریات آپ پڑھیں گے تو آپ کو تصور نظر آئے گا اخلاقیات کا، آپ کو تصور نظر آئے گا دینی اعتبار سے کچھ احکام کا، آپ کو اس میں معاد کا نظریہ نظر آئے گا اگرچہ تحریف یافتہ ہے، مسخ شدہ ہے، عبادت نظر آئے گی اگرچہ مسخ ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن یہی اساسی چیزیں ہیں جو ایک دین کو تشکیل دیتی ہیں۔ حتیٰ مثلا آپ ہندوازم کو دیکھیں، قدیمی ترین مذہب جو روئے زمین کے اوپر ہے وہ ہندوازم ہے یا زرتشت مجوسی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں عبادات پائی جاتی ہیں، اخلاقیات پائے جاتے ہیں، احکام پائے جاتے ہیں، لیکن تحریف شدہ۔ حتیٰ معاد کا نظریہ پایا جاتا ہے، توحید کے حوالے سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک خدا کے کئی پھر بھگوان نکال لیے یا خدا متعدد ممکن ہے کر دیں، جیسا کہ مجوسیوں میں خیر کا خدا الگ اور شر کا خدا الگ انہوں نے کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام وہ جو اساس ہے دین کی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں کسی دور میں دین تھا اور دین تکمیل کا محتاج تھا۔ وہ جب تکمیل کے محتاج میں اگلے دائرے میں داخل ہوا تو یہ قوم اپنے آپ کو پیچھے والے ہی حصے میں اس نے اپنے آپ کو رکھا اور اسی دائرے میں رہ کے تحریف پھر کرنے لگ گئی، کیونکہ زمانہ آگے بڑھ گیا۔ زمانہ آگے بڑھ گیا تو اب نئے زمانے کی جو احتیاج اور ضرورت ہے وہ سابقہ تو نہیں چیزوں سے پوری ہو سکتی، اس لیے انہوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی، یا اسی حصے میں وہ بند رہ گئے، اسی سطح پہ بند رہ گئے۔ اس سے آگے کے مرحلے میں داخل ہوتی رہی قومیں اور یہاں تک کہ دین کامل ہوا۔ جب دین کامل ہوا تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ کمال نفسی اور مطلق ہے یا نسبی ہے؟ ایک دفعہ نسبت کے اعتبار سے کمال ہوتا ہے، صحیح ہے، دونوں کو حقیقی کمال حاصل نہیں ہے، ان سے بالا تر کمال ہو سکتا ہے، نسبت سے ہے کہ مثلا یہ بھی ایک صفت رکھتا ہے، یہ بھی صفت رکھتا ہے، اس دوسرے کی صفت کامل تر ہے پہلے کی صفت سے، صحیح ہے، نسبی کمال ہے۔ لیکن ایک دفعہ کمال ہوتا ہے مطلق طور پہ، ہر جہت سے کمال ہے، اس سے بڑھ کر آگے کوئی اور کمال والی چیز شے نہیں ہے، یہ ہے مطلق کمال، یہ ہے نفسی کمال۔ ان دو میں سے دین اسلام کو کون سا کمال حاصل ہے؟ مثلا اگر آپ نے کمپیریزن ہی کرنا ہے دو مذاہب کا تو ممکن ہے کوئی کہہ سکے ایک یہودیت بھی ہے، ایک مسیحیت بھی ہے اور ایک اسلام ہے۔ اگر آپ نے ان تین میں کرنا ہے تو ان تین کی نسبت سے یہ کمال یافتہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چوتھا ہو جو ان تینوں سے زیادہ با کمال ہو، اسے کہیں گے کمال نسبی۔ کمال کی مختلف قسمیں کی گئی ہیں مورد کے اعتبار سے، ایک تفصیلی موضوع بن جاتا ہے کمال کسے کہتے ہیں اور کمال میں کی کتنی جہات بنتی ہیں۔ کمال کہتے ہیں کہ نقص کے مد مقابل ہے، نقص کا نہ ہونا، صحیح ہے، نقص کی برطرفی کیا کہلاتی ہے؟ کمال۔ ایک واضح مفہوم ہے، بدیہی مفاہیم میں سے ہے۔ ہر عیب، ہر نقص وہ کیا ہے؟ کمال نہیں کہلائے گا، اور ہر نقص کا دور ہونا اور عیب کا دور ہونا کیا کہلائے گا؟ کمال کہلائے گا۔ اب کمال نسبی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ خود اسے ذاتاً کوئی کمال حاصل نہیں ہے، کامل کمال حاصل نہیں ہے، ایک دوسرے کی نسبت سے ایک نوع کمال حاصل ہے۔ ممکن ہے وہ خود نقص ہو، اندھوں میں کانا اور راجہ ہوتا ہی ہے، تو اب اسے کیوں راجہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ساروں بقیہ کی دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں،
یہ خود ناقص ہے لیکن بقیہ کی نسبت کامل ہے، صحیح ہے؟ وَإِلَّا صحیح کامل کون تھا؟ کہ جس کی دونوں ہی آنکھیں ہوں. بس یہ نسبی کمال. اگر ہم دین کی طرف آ جائیں، دین اسلام، اگر دین اسلام، کیونکہ ہم گزشتہ مقدمات میں اس مقدمے کو آپ بار بار مباحثے میں لائیں کہ دین اسلام اور سعادت اور نجات، اس کا تعلق جوڑیں. اگر وحی کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، ولایت فقیہ کی بحث شروع نہیں ہوگی. یہ ذہن نشین رکھنے، ولایت فقیہ کی بحث کا سارا انحصار امامت کی بحث، اور امامت کی بحث کا سارا انحصار نبوت کے اوپر ہے. کیوں امام کی اتباع اور اطاعت کی جائے؟ اس لیے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے، انسانی نجات اس میں ہے، امنیت اور انسانیت اسی میں ہے. اب آپ اس کا مقایسہ کر کے اس کو آپ لے سکتے ہیں دونوں کے اعتبار سے. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک کمال ہے نسبی. اگر ہم دین اسلام کو نسبی، کیونکہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام ہے کہ جو ہر جہت سے انسان کو نجات دیتا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. اب دنیاوی زندگی میں ہمارے کتنے پہلو ہیں؟ بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اجتماعی، خاندانی اور معاشرتی پہلو ہیں، انفرادی ہمارے پہلو ہیں، شہوانی ہمارے پہلو ہیں، عقلانی ہماری ضروریات ہیں، عبادتی ہمارے پہلو ہیں، اخروی ہماری نیاز اور ضروریات ہیں. یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں یا نہیں انسان کی؟ ہم نے یہ عرض پیچھے پڑھا کہ وہی ہے کہ جو انسان کو سعادت سے دوچار کرتی ہے. عقل تنہا کافی نہیں ہے، عقل بھی ضروری ہے لیکن تنہا کافی نہیں ہے. وہی کا سہارا عقل کو لینا پڑے گا، وَإِلَّا وہ نجات کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی. اس جگہ پہ اگر ہم آئیں، اب ہم کمال کی جہت سے دیکھیں، نسبی ہے یا ذاتی، نسبی ہے یا نفسی یعنی مطلق. ایک دفعہ ذاتی اور غیر ذاتی بھی تقسیم کر سکتے ہیں. کمال ذاتی، غیر ذاتی، وہ مورد کے اعتبار سے مختلف قسمیں بنتی ہیں. ادھر ہم جو کمال کی پڑھ رہے ہیں یا جس سے استفادہ کیا ہے کتاب کے اندر، وہ کیا ہے؟ کمال مطلق اور کمال نسبی. اگر ہم دین کے اوپر اپلائی کریں اس کو، اگر کمال نسبی کے ہم قائل ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کے تمام زندگی کے پہلو کو کوئی بھی دین سعادت مند نہیں بنا سکتا اور حل نہیں کرتا. ہاں، بقیہ کی نسبت یہ کر دیتا ہے، بقیہ کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام پہلوؤں کو سعادت مند کر دے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو ایک کہے گا کہ ٹھیک ہے، اسلام سے بھی سارے مسائل حل نہیں ہوتے، اور ڈیموکریسی، بادشاہت اور اسی طرح سیکولرزم، کمیونزم، ان سے بھی سارے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ اسلام کا انتخاب کر لیں، ہم اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا اسلام کچھ بہتر ہے پہلے سے، ہماری نظر میں یہ بہتر ہے. تو اسلام کو کوئی ترجیح حاصل ہو جائے گی بقیہ پہ؟ آزاد کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ سارے مسائل تو کوئی بھی حل کر نہیں پا رہا. ہاں، ایک ترجیح حاصل ہو جائے گی اگر ہم یہ مان لیں کہ بقیہ کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن نسبی طور پہ سارے مسائل حل کرنے کا ادعا کوئی بھی نہیں کر پائے گا. اگر ہم قائل ہو جائیں یہ کمال مطلق ہے تو اس کا یہ مطلب ہے ہو نہیں سکتا انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہو، کوئی مشکل ایسی ہو جس کا حل دین کے اندر نہ ہو. دین کی خاتمیت کا اصل مطلب یہ ہے. بشر ہے تو اس کے تمام پہلوؤں کو حل کرنا، اسے سعادت تک پہنچانا اور اسے نجات دینا، یہ دین اس کی استطاعت اور قابلیت رکھتا ہے، چونکہ کامل ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے انسان کے تمام پہلوؤں کو. کمال مطلق سے ادھر کیا مراد ہوگی؟ تمام کے تمام پہلوؤں کو گھیرا ہوا ہے. اسے جو اگلا اس میں انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ عرض کیا ہے کہ کوئی دنیا کا مکتب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کے تمام اجتماعی اور انفرادی پہلوؤں کے حل کو پیش کر سکے اور اسے سعادت تک پہنچا سکے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ حسی افراد یعنی جو حس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، نہ تجربے کی دنیا کے اوپر زندگی بسر کرنے والے، جیسا کہ آج کل دنیا میں رائج علوم انہی دو کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، یا حس سے دلیل لے کے آتے ہیں یا تجربے سے دلیل لے کے آتے ہیں. پولیٹیکل سائنس، چونکہ سائنس ہمیشہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو علم مفروضہ
اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے اوپر ان 3 سے قائم ہوتی ہو. صحیح ہے، 3 چیزوں سے قائم ہوتی ہو. بالخصوص آخری 2 چیزیں بہت مہم ہیں، مشاہدہ کرے اور تجربہ، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ. جو ان 2 کے دائرے میں نہیں آتا اسے سائنس نہیں کہتے. تو پولیٹیکل سائنس کو سائنس کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بحث کی گئی ہے. آپ بی اے کی یا ماسٹر کی کتابیں اٹھائیں، اردو میں ہی اٹھا لیں، تو اس میں ابتدائی صفحوں پہ یہ بحث ہوگی کہ یہ سائنس کیسے ہے. انسانی کے اوپر کوئی لیبارٹری ہے جہاں انسان کی اجتماعی نفع نقصان کا تجربہ کیا جا سکے؟ کہاں پہ ہے یہ؟ مثلا 1 کروڑ 22 کروڑ کا پاکستان کا ملک لے لیں، 20 کروڑ بنگلہ دیش لے لیں، انڈیا 1 ارب سے اوپر آبادی لے لیں، اس آبادی کے لیے یہ قانون یا یہ اصول نفع بخش ہے یا ضرر رساں ہے؟ اس کا ایکسپیریمنٹ کہاں کریں گے آپ؟ کوئی ہے آپ کے پاس جگہ؟ اس کا تو ایکسپیریمنٹ، پھر اسے سائنس کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے پکڑ کے اس کو پھر سائنس بنایا. انہوں نے کہا خود معاشرہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس لیے یہ ظالمانہ ایک پھر پہلو بن جاتا ہے. اور تعریف انہوں نے کی جب پولیٹیکل سائنس ترجمہ کرتے ہیں آپ سیاسیات کا، کیونکہ سیاسیات میں کوئی سائنس شامل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے سیاسیات سائنس یا سائنس کی سیاسیات، لیکن پولیٹیکل سائنس آپ انگلش پہ کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل سائنس لفظ ایجاد کیا گیا ہے حس گرا اور تجربی گرا نے، جو حس اور تجربے کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ لیبارٹری ہے، اور یہ اس معاشرے میں گزرنے والا زمانہ یہ آبزرویشن ہے ہماری، یہ ہمارا مشاہدہ ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک قانون جب ایک زمانے تک لاگو ہوگا تب ہمیں اس کے نفع اور نقصان کا پتہ لگے گا. تو دین اسلام یہاں کے کہتا ہے کتنے کروڑوں لوگوں کو پھر تم ڈبو گے، کتنے افراد کو نقصان کرو گے. اس لیے انہوں نے اس کا نام پولیٹیکل سائنس رکھا ہے. ان کے ہاں اس کے علاوہ سیاست ہو نہیں سکتی. ان کے جتنے بھی نظام بنائے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے نظام بنائے جاتے ہیں. اقتصادی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، پارلیمنٹ کے قوانین ہیں، اور قوانین مختلف بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بنتے رہتے ہیں. اس کے تجربے کہتے ہیں، تجربے سے ایک بات ان کے سامنے آتی ہے، پھر اگلا تجربہ کرتے ہیں وہ، لیکن انسانوں کے اوپر تجربہ کرتے ہیں، اور اس سے انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دین اسلام اس کا قائل نہیں ہے. لہٰذا اب جب یہ ادعا کریں گے تو یہاں پہ کمال انہیں مل سکے گا یا نسبی طور پہ ایک کمال کے مالک بنیں گے؟ کمال تو نہیں مل سکتا، کیونکہ ایک صدی گزرے گی، 50-60 سال گزریں گے، تب جو رزلٹ ان کے سامنے آئیں گے تب ماہر سیاسیات بیٹھ کے اس کا جائزہ لیں گے، اور حکمران جو ہے وہ اس کا احساس کریں گے، پھر ممکن ہے کوئی تبدیلی لا سکیں. دین اسلام یہاں پہ مختلف ہے. لہٰذا دوسرا نقطہ اس ضمن میں یہ ہے، کوئی بھی نظام اور کوئی بھی فلسفہ اور کوئی بھی نظریہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کی سعادت اور انسان کی نجات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہے یا ایک قانون پیش کر رہا ہے، سوائے دین اسلام کے. صرف دین اسلام ہے کہ جو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی خطے کے اوپر بسنے والے انسان کے لیے وہ کامل ایک حل رکھتا ہے، کامل اس کی سعادت کا نظام رکھتا ہے، اور کامل قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر قسم کی مشکل سے اس معاشرے کو نکال دے. اسلام کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہٰذا دوسرا نقطہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ کوئی مکتب ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تدبیر میں کمال کا دعویٰ کر سکے. کمال نہائی یا خاتمیت فقط اور فقط دین اسلام کو حاصل ہے. ادھر سوال پیدا ہوگا، کوئی کہے گا یہ دین اسلام کو کیوں حاصل ہے؟ یہ میں تیسرا نقطہ خود جو کتاب کے اندر تیسرا نقطہ عرفانی اور فلسفی ہے، وہ عرفانی فلسفی یعنی عقل، نقل اور قرآن، ان سب کا ایک مجموعہ ہے. برہان حکمت مطالعہ کے نظریے کے تحت ہے گویا کہ. تیسرے نقطے کو میں ایک سوال ابھار کے آپ کی خدمت میں آسان کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ دین اسلام یہ خاتمیت اور یہ کمال رکھتا ہے؟ آپ نے دین اسلام کو اپلائی کہاں پہ کیا ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ دور، اس 10 سالہ دور میں پوری دنیا میں غلبہ نہیں تھا، صرف ایک خطے کے اوپر جزیرہ عرب کے اوپر غلبہ حاصل ہوا. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا مکتب تشیع کے مطابق 5 سالہ تقریباً 5 سالہ دور وہ ایک غلبے کا دور ہے. تو اس میں غلبہ ہی امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ مشکلات اتنی کھڑی کی گئیں.
اس کے بعد 6 مہینے کا دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ بھی مثل امیر المومنین غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ دین کو اپلائی کر کے غالب کر کے آپ کہتے کہ اس نے سب مسائل حل کیے ہیں۔ پھر کون سا نظریہ ہے؟ وہ مہدویت آ کے رہ جاتا ہے، مہدویت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل عملی قائم ہے، آپ دلیل لے کے آئیں گے دین اسلام سارے مسائل حل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ایک عقلی دلیل دیتے ہیں، عملی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 10 سالہ وہ کاملاً عملی ہمارے پاس ایک دلیل ہے، لیکن ہم عقلی دلیل سے استفادہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے یہ کیا کہ خاتمیت اور دین کا کمال نہائی کامل دین جو ہے اس کا دعویٰ فقط وہ دین کر سکتا ہے جو اس نشأت ناسوت ایک عرفانی اصطلاح ہے، مادی دنیا کو کہتے ہیں۔ طبیعت بھی عرفانی اصطلاح ہے، مادی دنیا کو کہتے ہیں کہ جس کی پہنچ ایسی ہو کہ وہ طبیعت سے لے کے ملاکوت یعنی مادی جہان سے لے کے برزخ کے حقائق تک اور برزخ سے جبروت یعنی برزخ سے قیامت تک تمام کے تمام حقائق کو شامل ہو، گھیرے ہوئے ہو، وہ دین اصل میں کامل ہے۔ آپ کا دین تو مادی جہان پہ ہی نہیں گھیرے ہوئے، آپ کا مکتب، آپ کا نظریہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ تو دنیا کے ظاہر کو ہی نہیں گھیرے ہوئے، کجا یہ کہ عالم برزخ یا عالم ملاکوت، عالم جبروت، یا آپ یہ کہہ لیں کہ قبر اور قیامت میں سعادت انسان اور انسان کی نجات کے بارے میں گفتگو کریں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی پہنچ یہاں تک ہے۔ پھر اس سے بھی آگے پہنچ ہے دین کی، جو دین الہی ہے۔ بس دین الہی ایک جگہ کی زندگی کو منظم نہیں کر رہا، دین الہی ایک جگہ کی مشکلات انسان کی حل نہیں کر رہا، بلکہ اس دنیا کی مشکلات بھی حل کر رہا ہے، قبر کی دنیا کی مشکلات بھی حل کر رہا ہے، قیامت کے جہان کی بھی، اور پھر اس سے آگے رسائی ہے جسے عالم ربوبی کہتے ہیں، جسے مقام القاء کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ کمال آیا کہاں سے ہے؟ اصل اسی بالا ترین مقام سے آیا ہے کہ یہاں پہ جو ادعا کر رہا ہے کہ یہ دین اسلام تمام کے تمام مشکلات کا حل کرنے والا اور انسان کو سعادت و نجات تک پہنچانے والا ہے، یہ ادعا کرنے والا رسول، یہ ادعا کرنے والا نبی، یہ سارے کے سارے امور کو اور حل کو وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے لے رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو مقام لقاء ہے، یہاں سے وہ نجات پیدا ہو رہی ہے، یہاں سے وہ سعادت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو مقام لقاء اللہ ہے، یہاں سے وہ کمال پیدا ہو رہا ہے جو دین کو عطا ہو رہا ہے، اور دین بشریت کو اپنے اتباع کرنے والے اور اپنے ایمان لانے والوں کے لیے عطا کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی اب پھر وہ آیات لاتے ہیں، دنا فتدلی وقاب قوسین او فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ دونوں قریب ہوئے، دنا وہ دونوں قریب ہوئے، فتدلی اس قدر قریب ہوئے کہ کمان کے ہوتے ہیں نا دو طرف، ان دو طرفوں کو بھی قریب لائیں۔ کہتے ہیں کہ ان کمان کے دو اطراف میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی قریب ترین فاصلہ۔ یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی اور وجودی وسعت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وہ سب جہانوں کو شامل ہے۔ یہ ایک عرفانی نقطہ ہے جسے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے، یا فلسفہ حکمت مطالعہ میں واسطہ فیض کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے عرفان میں تقریباً 99 یا 90 نام ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 نام حقیقت محمدیہ کے درج کیے ہیں۔ صادر اول بھی اسی کو کہتے ہیں، اسی طرح نفس رحمانی بھی اسی کو کہتے ہیں، حقیقت محمدی اس بھی کو کہتے ہیں۔ اس نے سب کے سب جہانوں کو گھیرا ہوا ہے، یہ جسم نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہی حکم ہم بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام علیہ پہ، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ فقط ایک ذات اقدس شامل ہے، جناب سیدہ سلام علیہ، اس کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے۔ البتہ وہاں پہ حقیقت واحدہ کے طور پہ وہ سب جہانوں کو احاطہ کیے ہیں، سریان ایک رکھتے ہیں سب جہانوں میں، لہٰذا اس کی مشکل کو جانتے ہیں، اس کے مسئلے کا حل کو جانتے ہیں، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہے انجام دینی چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، سب چیزوں کا امر ہے۔ یہ سارا کا سارا کس نے انہیں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے دین اسلام کامل ہے۔
اس نے احاطہ کیا ہوا انسان، کیونکہ بقیہ جتنے بھی مکاتب ہیں وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو چند نفر کے بارے میں وہ بھی ناقص احاطہ کرتے، استقراء ناقص کے ذریعے سے، استقراء تام نہیں رکھتے۔ استقراء تام بھی رکھیں تو انسان کی چند چیزوں کے بارے میں ان کا عقلی ادلہ ہوں گی، کیونکہ استقراء تام میں بھی قیاس خفی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ استقراء تام بنتا ہے۔ خلاصہ کلام، یہ جو پہلو عرفانی ذکر کیا ہے، اس کو اب عرفان میں نام دیتے ہیں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، فلسفہ حکمت مطالعہ میں نام دیتے ہیں واسطہ فیض کے عنوان سے، حکمت مشاء میں ممکن ہے عقل اول کے نام سے آپ بات کرتے ہیں، یا عقول عشرہ کا نظریہ وہ پیش کرتے ہیں، عقول کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں آ جائیں، دین اسلام کی نگاہ میں آ جائیں تو نور کے عنوان سے کرتے ہیں کہ ہم عالم نور میں تھے اور وہاں تسبیح کیا کرتے تھے، یا اگر اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرنا چاہیں تو اس واسطے کو ذکر کرتے ہیں کہ جو احادیث تینیت ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں، احادیث تینیت کے ائمہ اطہار علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے، جس سے ان کے ابدان اللہ نے خلق کیا، اس سے مثلا ارواح کو خلق کیا گیا، دیگر ارواح کو خلق کیا گیا، ایک تفصیلی روایات ہیں۔ بس نور کے عنوان سے مجموعہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس یہی مجموعہ تینیت کے عنوان سے روایات میں آتا ہے، ہمارے پاس ایک روایات کا مجموعہ آتا ہے واسطے کے بکم فتح اللہ و بکم یختم، اس عنوان سے بکم ینزل الغیث، اس عنوان سے ہمارے پاس ایک مجموعہ احادیث ہمارے پاس ہے، 3 4 یا 5 6 مجموعے بنتے ہیں، اس میں تعبیرات مختلف ہیں۔ ایک اور عنوان بھی ہم دے سکتے ہیں دین کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، عروۃ الوثقیٰ، صراط المستقیم، یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہمارے پاس ہیں۔ یا دعائے ندبہ میں کلمہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے اوپر جو سلام بھیجا گیا، یا تذکرہ ہے کہ سبب المتصل بین الارض والسماء، یا اس کو ایک اور طرح سے بیان کیا گیا کہ اگر حجت نہ ہوتی زمین اپنے اہل سمیت دھنس جاتی، جو حجت نہ ہوتی تو زمین آسمان کون سی شریعت کے تابع ہیں، وہ تو شریعت نہیں رکھتے، کیوں وہ دھنس جاتی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا بھی ایک تعلق تکوینی ہے۔ خیر یہ والی بحث ہمارے دائرے کار سے باہر ہے، یہاں پہ اس کمال کی طرف اشارہ ہے کہ کمال کیسے دین اسلام کو عطا ہوا۔ وہ اس با کمال شخصیت نے جو تمام کے تمام کمالات کا مالک حقیقی اور لامحدود کمالات رکھتا ہے، اس سے یہ کمالات کو لیے ہیں، اس وجہ سے یہ کمال حاصل ہے۔ یہ تیسرا نقطہ اس میں ہے، اس لیے اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا، پھر بیان کیا کہ اب یہ کمال حاصل کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے قاب قوسین فکان قاب قوسین او ادنا، دوسری طرف سے لوح محفوظ سے لیا جا رہا ہے، تیسری طرف سے الکتاب، چوتھی طرف سے کتاب مبین، اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یہاں سے یہ کمال سارا دین اسلام کو عطا ہو رہا ہے۔ اگر یہ منبع کسی اور کے پاس ہے تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کمال لا سکتا ہے۔ یہ منبع ہے ہی فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے پھر اس تعلیمات کو پیش کیا۔ لہذا اس ضمن میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کمالات لامتناہی رکھتا ہے۔ اس نے سب سے کامل ترین شخصیت جو خلق کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر انہی کمالات کو دین کی صورت میں اللہ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا، اس کو معاشرے کے سامنے رکھا۔ اب معاشرہ اسی سعادت اور کمال کو تأسی اور اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ وہ تأسی نہ کرے، اتباع نہ کرے، اطاعت نہ کرے، تو کس طریقے سے کمال حاصل کرے گا؟ اس لیے ہمیں تو ذاتاً کمال حاصل نہیں تھا، ہم کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اتباع کریں۔ مثال کے طور پہ میں آج کا دن میں انفرادی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے حقائق پتہ لگ جائے کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک مکتب کا، دنیا میں کئی 100 جو مذاہب اور مکاتب پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک مکتب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے روزمرہ امور میں ایک دن دیکھیں، ایک دن میں آپ ایک ٹائم پہ کئی کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کام کو ترجیح دیتے ہیں،
یہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت مہم ہے۔ فرصت کے اعتبار سے میں اور آپ سب برابر ہیں، اس فرصت سے کیسا فائدہ اٹھایا ہم سب مختلف ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کوششیں مختلف ہیں تمہاری۔ خداوند متعال نے سورۃ اللیل میں قسم اٹھا کے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى کہ رات آتی ہے تو ڈھانپ دیتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى جب دن چمک اٹھتا ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى جو مذکر اور مؤنث اس نے خلق کیے ہیں، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تم سب کی کوششیں ایک جیسی نہیں ہیں، مذکر مؤنث تو ہو۔ یہ سورج بھی چمکتا ہے، دن چھا جاتا ہے، رات غالب آ جاتی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى چھا گئی رات پوری کے پورے قرۂ ارض کے اوپر، لیکن إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى یہ مختلف ہیں، ہماری کوششیں مختلف ہیں۔ آپ ایک وقت صبح کا ہی لے لیں، صبح کا 7-8 بجے ہیں، فجر کا وقت ہے یا بعد کا وقت ہے۔ اب ایک وقت میں آپ کے پاس فرصت ہے، ایک دفعہ تو آپ مجبور ہوتے ہیں ایک کام کریں، وہ الگ ہے۔ آپ کے پاس فرصت ہے کہ کئی کام کر سکتے ہیں، مثلا آپ سو سکتے ہیں، آپ جاگ سکتے ہیں، آپ گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو سکتے ہیں، آپ کھانے پینے میں مشغول ہو سکتے ہیں، آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، خدمت خلق بھی کر سکتے ہیں، ذکر اور عبادت بھی کر سکتے ہیں، کھیل کود بھی، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ ان کاموں میں جس کو ترجیح دیں گے اس کے اعتبار سے کمال اور نقص سامنے آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو سوتا رہ جائے تو کہ میں کمال یافتہ بھی ہوں، کوئی موبائلوں میں کھیلتا رہ جائے کہ میں کمال یافتہ بھی ہوں۔ ادھر آپ کو پتہ لگے گی کہ میں کس کا انتخاب کروں۔ تأسی اگر دین اسلام کا معتقد ہے اور دین اسلام کو کامل جانتا ہے، کہے گا کہ میں ان امور میں ترجیح دینے کے لیے میں دین اسلام کی طرف رجوع کروں گا۔ امام معصوم سے پوچھتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور سارا کا سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور شریعت کا بیان ان کے پاس محفوظ ہے، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کروں میں؟ وہ جو بتائیں گے بس اس میں کمال ہے، نہ میری بات میں، نہ آپ کی بات میں، نہ کسی اور کی بات میں۔ وہ جو بتائیں گے اس میں کمال ہے، اس سے پھر کمال کی طرف جائے گا۔ اگر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جا کے سو جاؤ، آپ کہیں گے ٹھیک ہے سونے میں کمال ہے۔ وہ اگر کہتے نہیں اٹھ کے کھانا پینا شروع کر دو، ناشتہ کیا کرو، آپ کے پھر ناشتے میں کمال۔ وہ کہیں گے نہیں نکلو اور کسب حلال کرو، کہ کسب حلال میں کمال ہے۔ وہ کہیں گے نہیں تعلیم میں مشغول ہو، بہترین وقت ہے کہ تم تعلیم میں مشغول ہو اللہ کی خاطر، یہ تمام کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، آپ کہیں گے اس میں کمال ہے۔ کوئی خود کمال کو ترک کر دے اور خواہش کمال کی رکھے تو یہ نادانی کا فیصلہ ہے۔ تکوینی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے بنایا خلقت کو اس طرح ہے، خلقت کے نظام کے تحت چلیں گے تو ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں حلوہ حلوہ کہنے سے مٹھاس مل جائے گی، کہنے سے تو مٹھاس نہیں ملتی، نہ کھائیں گے تو حلق میں مٹھاس جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی عمل انجام دیں گے تو اس سے ہم وابستہ ہوں گے۔ اس لیے اسی ضمن میں اسوہ اور انہوں نے پھر تأسی کی بات کی کہ یہ جو کمال ہے جو قدس ربوبی سے انہوں نے حاصل کیا ہے، وہاں پہ اگر اس نے تأسی کی تو اس کمال کے مراحل طے کرے گا، کمال مادی، کمال برزخی و قبر، کمال قیامت کا، اس سے آگے پھر لقاء اللہ کی منازل، یہ سارے کمال تب بھی حاصل کر پائے گا کہ جب ان سے وابستہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے یہاں پہ اس نقطے کو بھی ملاحظہ کیا کہ خاتمیت ہے اسلام میں۔ اس لیے آپ کوئی کہے کہ نہیں ولایت فقیہ تو ایران کے لیے ہو سکے کہ کیوں ہم اس کمال سے محروم رہیں، پاکستان کے لیے بھی یہ کمال ہے، یہ انڈیا کے لیے بھی کمال ہے، یہ چین کے لیے بھی کمال ہے، یہ تو سب جگہوں کے لیے کمال ہے۔ اگر آپ اسے کمال اور خاتمیت اسلام اور کمال دین کے معتقد نہ ہوں ولایت فقیہ، پھر کیوں ہم کسی ملک کے لیے ضروری قرار پائیں؟ نہیں، ہم ایران کی وجہ سے تھوڑی ولایت فقیہ کو قبول کرتے ہیں۔ ممکن ہے ادھر یہ نظام نہ رہے، کبھی ایسا دور آ جائے، خدا نہ کرے ایسا آئے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن نہ رہے تو ہمارے لیے ولایت فقیہ ختم، فلسفے ختم نہیں۔ فلسفے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بعد میں باقی نہیں رہی، اور وہ ادامہ اس نے نہیں پایا، بادشاہت میں ان کے جگہ کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ بھی بدترین تاریخ بشریت کی بادشاہت،
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام وہ اب قابل عمل نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ خاتمیت اور کمال کا ادعا ہر زمانے میں فقط و فقط دین اسلام کر سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں، لیکن آپ یہ وجہ جان گئے کہ چونکہ اشراف رکھتا ہے یہ کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور اس لیے وہ انسان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے یہ قابلیت رکھتا ہے۔ اب انسانی زندگی میں آپ یہ انفرادی فیصلے، چونکہ ہم انفرادی زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں، اجتماعی زندگی کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اس لیے مثالیں بھی انفرادی زندگی کی زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں مختلف امور حل کرنا چاہتے ہیں، شادی کے مسائل ہیں، مثلا گھر میں نان نفقی کے مسائل ہیں، بچے کی تربیت کے مسائل ہیں، حتیٰ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، میں بچے کو یہ والی چیز پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، کیونکہ بالآخر 15 سال تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد آزاد ہے، آپ اپنا فیصلہ خود اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ اس چیز کو مد نظر رکھیں، دین اسلام کا مطالعہ کریں، دین اسلام میں تربیت کی امور کا مطالعہ کریں، معاشرے کے اثرات کا مطالعہ کریں، فوراً آپ اس حوالے سے ایک نشاندہی کر لیں گے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کس کا ہم ساتھ دیں، کس کی حمایت کریں، مختلف آپ کے پاس چیزیں آ جائیں گی۔ معاشرے کا ساتھ دیں، معاشرہ یہ بتاتا ہے میرے اوپر جو احسانات کی ہیں اس احسانات کا تقاضا اس کی حمایت کروں، لیکن دین اسلام کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ادھر ترجیح کیا رکھتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کی اہمیت کو جانیں۔ ہمارے ہاں اکثر بیشتر دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یعنی اقرار تو ہے لیکن عمل کی دنیا میں بنجر زمین نظر آتی ہے۔ آپ عمل میں اسے آباد کر کے دیکھیں اور وہ قلیل تلخی اٹھا لیں جو ملے گی، تنہائی کی تلخی ہے، چھوڑ جانے کی تلخی ہے، یہ چند تلخیاں ملیں گی، لیکن اس کے بعد اس کا پھل دیکھیں کتنا شیرین اور بہترین پھل آپ کے سامنے آتا ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اسی ضمن کے اندر کہ ہمارے پاس ہر زمانے میں کمال اور خاتمیت جو دین میں آتی ہے وہ در حقیقت نبوت اور عصمت نبی کی وجہ سے ہے، نظریہ نبوت و عصمت نبی کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ہے تمام کے تمام طبیعت اور بشر کے اوپر اعجاز رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے پھر ایک برہانی ہمارے پاس دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کو جو خاتمیت حاصل ہوئی ہے وہ در حقیقت نظریہ نبوت کی وجہ سے، کیونکہ نبوت میں وہی نازل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے 3-4 معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی اس بحث میں داخل نہیں ہوتے۔ عصمت کی وجہ سے یہ ہے، اور عصمت کی بنیاد پہ ایک جامعیت پاس آتی ہے، یہ بذات خود ایک ہمارے پاس استدلال بن جاتا ہے۔ البتہ علم کلام میں اسی استدلال سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہ ہوں تو دو میں سے ایک بات ہے، اب جو بندہ ان کے پاس آیا ہے اس نے تو اپنے لیے راہ لینی ہے، یا وہ ہدایت یافتہ نکلے گا یا گمراہ۔ اگر رسول نے خطا کی تو یہ بندہ خطا کرے گا یا نہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی یہی دلیل ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو محافظ دین ہیں حقیقی اور خزان دین ہیں، وہ اگر اشتباہ کر دیں تو پوری کی پوری امت اشتباہ میں لگ جائے گی یا نہیں؟ کوئی اصلاح کرنے والا نہیں بچے گا پھر، اور اس طرح سے وہ دین سعادت مند نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ ایک برہان اس میں قائم کی۔ 5واں نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم نے خود اس بات کی تصدیق کی، ذکر للعالمین، عالمین کے لیے قرآن کیا ہے؟ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نذیرا للبشر، تمام بشر کے لیے۔ ادھر کلمات دیکھیں، عالمین کا تذکرہ ہے، ایک معاشرے کا نہیں، جزیرہ عرب کا نہیں، قوم عرب کا نہیں، عالمین، ذکرہ للعالمین۔ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ یہ دین اسلام کس کے لیے؟ پورے عالمین کے لیے۔ نذیرا للبشر، تمام نوع بشر، چاہے مریخ میں ہو چاہے کہکشاؤں میں ہو۔ ادھر یہ سوال عموماً آج کے دور میں پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر مریخ میں یا کسی اور سیارے میں انسان آباد ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ پھر کہیں گے ہاں پھر بھی یہی اتباع کرے گا، بشر ہے یا نہیں ادھر؟ آپ اس سے سوال کریں بشر ہے تو نذیر یہی ہے، نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ تبیانا لکل شیء، انسان کی سعادت سے مربوط ہر شے اس کے اندر مذکور ہے۔
اور اس طرح قرآن کریم اور اطرت اہل بیت علیہ السلام اس کے ذریعے اس کی طرف رہنمائی آ جاتی ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، کتاب میں ہم نے کسی بھی چیز میں تفریط نہیں کی، کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے کہ وہ نقص شمار ہو. ما فرطنا، کوئی تفریط نہیں کی، کوئی نقص نہیں چھوڑا، کوئی کوتاہی اس میں نہیں ہے، کامل ہے، جامع ہے، تمام ہے. بس قرآن کریم کے ان باتوں سے اور روایات اہل بیت علیہ السلام ادھر نہیں لے کے آئے، بہت طولانی بات ہو جاتی. اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے دین اسلام خاتمیت کے مرتبے پر فائز ہے، دین اسلام کامل ہے. تو یہ جو کمال ہے کمال مطلق ہے، بس خاتمیت اور کمال مطلق میں کیا ہو گیا؟ تلازم ہو گیا. جہاں دین تمام ہوگا اور تمام بشر کے لیے ہوگا، تمام عالمین کے لیے ہوگا، وہاں پہ کمال مطلق بھی اس کو حاصل ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے پھر یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مکتب تشیع میں صحیح السند روایت وارد ہوئی ہے، اہل سنت میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں. یہ آیت کریمہ یہ کسی شرعی حلال حرام کے مورد میں وارد ہوئی تھی کہ ایک جگہ پہ ایک جانور لے آئے ہوں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہو، یا حاکمیت کے مورد میں نازل ہوئی جب پوری کی پوری قوم کا حاکم اور رہبر اس کا اعلان کرنا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی. کب یہ آیت نازل ہوئی؟ غدیر کے موقع پہ، حاکمیت کے موقع پہ. اس لیے اللہ نے دین کو تمام اور کمال کیا ہی حاکم اور حکومت کے ذریعے سے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے اس کو ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ نے اس کو بعنوان دین اسلام کو قبول کر لیا تو یہ کمال مطلق تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جب دین کامل ہو گیا تو اب نبی اور رسول کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اس کو نافذ کرنے کی، اسے نشر کرنے کی، اس کے ذریعے سے رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس لیے امامت ختم نہیں ہوئی لیکن نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک کے بھی والد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اللہ کی ہیں اور انبیاء میں خاتم ہیں. خاتم کہتے ہیں کہ وہ مہر لگا دیتے ہیں نا، جو اب داخل نہ ہو سکے، نہ خارج ہو سکے نہ داخل ہو سکے، اس لیے تمام انبیاء میں خاتم الانبیاء ہیں. یہ خاتمیت کی ہمارے پاس بات تھی. اور اس کے بعد امامت کو پھر اس میں امیر المومنین علیہ السلام اور 12 ائمہ علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کے اوپر فائز کیا، عالمین کے لیے فائز کیا. اور یہ بیان ہوا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہی نسبت ہے تم کو مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی. اگلا ٹاپک دیکھیں، وہ ہے کہ دین اسلام کے اجتماعی پہلو مختلف آراء ہیں. 3 نظریات ادھر ذکر کی ہیں، اور بھی آپ جم کر کے لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ تیسرے کی انہوں نے درست قرار دیا. پہلا نظریہ یہ ہے دین اسلام اجتماعی زندگی رکھتا ہے یا نہیں. یہاں پہ آپ اجتماعی زندگی پہ بہت غور و فکر کریں. انسان کی اجتماعی زندگی کا پہلو بہت اہم ہے، اور اجتماعی زندگی کا آغاز ایک گھرانے سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھرانے میں صرف اور صرف یہ کبھی بھی خوشی قرار نہ دیں کہ پیٹ بھر کے اچھے طور پہ اچھے لباس مہیا ہے، اچھا کھانا مہیا ہے، اچھی چھت مہیا ہے، اچھا محلہ مہیا ہے اور عزت و شرف کے ساتھ رہ رہے ہیں. صرف اتنی مقدار نہ رکھیں. دیکھیں کہ ان کی رجحانات کیا ہیں، میلانات کیا ہیں، دیکھیں کہ ان کی صفات کیا ہیں. ایک دفعہ رغبت ساری ہی شہوانی ہے تو ادھر نصیحت کریں کہ اس کو کنٹرول کرے. اگر دیکھیں گے سارے اوصاف جو ہیں ان کے وہ تنزلی کے اوصاف ہیں، یعنی کھیل کود، تماشا، گپ شپ، غیبت، جھوٹ، تہمت، حلال حرام کی کوئی تمیز، اس طرح کے اوصاف ہیں تو ادھر انذار کریں ہم ادھر. اچھا، یہ اب ہمارے پاس گھرانہ ایک معاشرہ ہے
اس معاشرے کے اندر جا کے صرف خوشی منا کے ہم نہ آ جائیں. مثلا ہم اپنے گھروں میں ایک مدت کے بعد جاتے ہیں، صرف خوشی منا کے نہ آ جائیں. باہر تبلیغ کا سوچیں، گھر والوں کو آزاد چھوڑیں. نہیں، گھر والوں میں جب آپ انذار کریں گے، کوئی مخالف کوئی موافق ہو جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں گھر والوں کی مخالفت نہیں بول سکتا. یہ سیرت انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے خلاف ہے. مخالف ہوتا ہونے دیں، موافق بھی تو ہو رہا ہے، لیکن مخالف سے بھی مخالفت دین کے دائرے کے اندر کی جائے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ پرائے جو ہیں، جو بیرونی ہیں، وہ اپنوں سے قریب تر ہو جاتے ہیں. سلمان من اہل البیت، سلمان اپنے ہو جاتے ہیں، فارس سے آئے تھے، لیکن اپنے جو ابو لہب ہے سگا، وہ باہر ہو جاتا ہے. یہ آزمائش کاٹنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اپنوں میں دو حلقے بن جائیں گے، موافق مخالف. مخالف سے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں اس سے، لیکن یہ نہ کریں کہ اپنی سرزمین کو چھوڑ دیں. اس لیے یہ جو اگلا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک در حقیقت اسلام کے اجتماعی پہلو، اسلام کے اجتماعی پہلو ہیں یا نہیں، مختلف نظریں ہیں، کیونکہ انسان کے پہلو بہت زیادہ اجتماعی. ابھی آپ ایک معاشرے کی ضرورت ہی دیکھ لیں، پاکستان جا کے بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ جائیں بالخصوص یہ جو پاکستان میں سفر کریں آپ بعض شہروں کے، تو آپ کو بڑی حاجت پیش آئے گی کہ آپ کہیں گے اجتماعی پہلو جسے کہتے ہیں نا کہ علم الیقین سے عین الیقین پہ پہنچ کے حل ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے روڈ بنانے والا ادارہ ہونا چاہیے، پھر کہیں گے کہ کوئی کوڑا اٹھانے والا ادارہ بھی ہونا چاہیے، پھر آپ کو اطلاع ملے کہ ادارے تو ہیں، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا شاید ملازم نہیں ہے، پھر اطلاع ملے کہ ملازم بھی ہیں، پھر ممکن ہے کہ خیال ہے کہ تنخواہیں نہیں ملتی، نہیں تنخواہیں بھی ملتی ہیں. پھر پریشان ہوں گے، پھر صفائی کیوں نہیں ہے، پھر روڈ کیوں نہیں بنی ہوئی، پھر مجرم پکڑا کیوں نہیں جاتا، پھر تعلیمی ادارے ٹیوشنوں کے اوپر کیوں پل بڑھ رہے ہیں اور وہاں آ کے اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی نہیں پڑھاتے. بہت سارے آپ کو اجتماعی پہلو نظر آئیں گے. پھر آپ ایک طرف دیکھیں فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، بچوں کی تربیت کا کوئی سامان نہیں ہے. علاقے بعض ایسے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کے دور سے ابھی تک بشر ویسا ہی ویسا جیسا پہلے تھا، نہ کوئی ترقیاتی تبدیلی ہے، نہ کوئی ذہنیت کے اعتبار سے تبدیلی ہے. آپ کتنے اجتماعی پہلو رکھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے اجتماعی پہلو میں تعلیم بھی ہے، اجتماعی پہلو میں دفاع بھی ہے، اجتماعی پہلو میں نظم و نسق بھی ہے، اجتماعی پہلو میں تربیت بھی ہے. بہت سارے پہلو ہیں. اسلام سب پہلوؤں کے بارے میں حل رکھتا ہے. پھر ان سب پہلوؤں میں ایک گرما گرم پہلو ہے کہ شاید درس کے بعد وہ سوال دوبارہ ابھاریں تو ہم بھی آپس میں الجھ پڑیں. وہ یہ ہے کہ کون سا حکومتی نظام اور کیسا حاکم ہونا چاہیے. یہ ایک اجتماعی پہلو ہے یا نہیں؟ اب یہاں پہ انظار مختلف ہو جاتی ہیں. جو ادھر کہا گیا انظار سوال کی صورت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہ صحیح طریقے سے بیان کی طرف چلی جائے. اب آپ نے ملاحظہ دیکھا کہ یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا، دین اسلام سب پہلوؤں کو حل کرتا ہے، سائنس سے کیسے استفادہ کیا جائے. پہلے تو جہاز نہیں تھا، پہلے تو یہ عام نہیں تھا کھائیں یا نہ کھائیں، اگرچہ آج کا مسلمان کھانے کے بعد پوچھتا ہے حلال تھا یا حرام تھا. لیکن بہرحال ایک مسئلہ تو ہے، اجتماعی صورت میں اس طرح کاروبار کریں یا نہ کریں. ابھی تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کتنی قسم کی تجارتیں انٹرنیٹ کے اوپر آ گئی ہیں. بار بار وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ والی تجارت ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نوع اقتصاد درست ہے یا نہیں. اس طریقے سے ہم لے کے جاتے ہیں. مثلا ایک سوال آج بھی پوچھا گیا تھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ میری طرف سے جواب دے دو، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہاں میں ہی وہ بول رہا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ جواب دینا ٹھیک ہوگا یا نہیں. اچھا اس طور پہ کمائی حلال ہے یا نہ حلال نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے پہلو ہیں، اور یہ پہلو مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے یا نہیں. ابھی آپ نے دیکھا پہلے ہوتے تھے عملی طور پہ گودام پڑے ہوتے تھے، ان گوداموں کے ذریعے سے تجارت ہوتی تھی. اب عالمی سطح پہ گودام بن گئے ہیں. مثلا ایک گودام ایک ملک کے اندر ہے، کئی کلومیٹر کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ادھر اشیاء پڑی ہوئی ہیں. اب نیٹ پہ ساری تجارت ہو رہی ہے. نیٹ پہ تو کوئی چیز رد و بدل نہیں ہو رہی، نیٹ کے اوپر انجام پائے گی، کئی مہینوں کے بعد پہنچے گی. بلکہ اب گودام کے اندر کی تجارت آ گئی، گودام سے باہر ہی نہیں جانی. مثلا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈھیر ہے ایک جنس کا،
یہ مثلا مسٹر اے کے لیے ہے، اب مسٹر بی کہتا ہے کہ میں نے مسٹر اے سے خرید لیا، تو وہ وہاں پہ چشمہ صرف سٹیکر کر دے گا یہ مسٹر بی کا ہو گیا۔ اب یہاں پہ کوئی ادلا بدلا ہوا ہے؟ کوئی ادلا بدلا نہیں ہوا، عملاً تو نہیں ہوا نا، کاغذوں میں ہو گیا، انٹرنیٹ میں ہو گیا، وہ فارم جو پر تھا ہو گیا۔ یہ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ آپ جب بیع کی شرائط پڑھیں گے اس میں قبض ضروری ہے، وہ آپ کے قبضے میں آ سکے، وہ آپ کے پاس منتقل ہو سکے جنس۔ یہ اب سارے اجتہاد کی ضرورت ادھر پیش آ گئی۔ کرونا کے ساتھ میں سفر کروں یا نہ کروں، کروں گا تو ساروں کو آلودہ کروں گا، جائز ہے یا نہیں؟ 40 کے لیے جا رہا ہوں، ائمہ علیہ السلام نے کہاں لکھا ہے یا کس آیت اور روایت میں آیا کہ ویزا دکھاؤ تو جاؤ؟ ویزے کے بغیر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ بارڈر کو میں غیر قانونی توڑ کے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا اگر چلا گیا اور غلط تھا، زیارت ہوگی یا نہیں؟ بجلی چوری کر کے کنڈا ڈال کے میں موٹر سے پانی نکالتا ہوں، اس سے غسل کیا ہے، غسل کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے یا غلط؟ کتنے ہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اجتماعی دنیا میں۔ ان سب کا حل ہے دین اسلام کے پاس؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ دین اسلام کے پاس ان سب چیزوں کا حل موجود ہے یا نہیں؟ پہلی نظر یہ ہے کہ دین اسلام فقط اور فقط 2 سے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک دین اسلام میں ہے عبادات اور ایک دین اسلام میں ہے اخلاقیات، اور دین اسلام میں تھوڑے بہت ہیں احکام۔ یہ سارے کے سارے فردی جہد سے ہیں، اجتماعی جہد سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعی جہد سے دین اسلام نے آپ کو آزاد رکھا ہے۔ آپ ڈیموکریسی کے قائل ہوں، آپ بادشاہت کے قائل ہوں، آپ ولایت فقیہ کے قائل ہوں، آپ خلافت کے قائل ہوں، امامت کے قائل ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ اجتماعی طور پہ دین اسلام نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ آپ نے فردی طور پہ عبادات انجام دینی ہے، فردی طور پہ اپنے اخلاقیات درست کریں، اور فردی طور پہ جو حلال حرام ہے اس کو انفرادی طور پہ انجام دیں۔ ایک تفکر ہے یہ۔ اسے سیاسی طور پہ اسی طرح دفاعی طور پہ، عدالتی طور پہ، یہ ساری چیزیں دین سے خارج ہیں۔ دین نے ان کے بارے میں، اجتماعی دنیا کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا۔ یہ پہلی نگاہ ہے۔ وہ یہ تینوں نگاہ ان لوگوں کی ہے جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور پیرو ہیں دین کے، یہ غربیوں کی نہیں ہے۔ دین اسلام کے جو پیرو ہیں ان کی یہ نگاہیں ہیں۔ بعض نگاہ رکھتے ہیں کہ یار تم جاب کرو، یہ تھوڑی پریشانی ہے کہ کیا ہے کیسا ہے، تمہارا کام جاب سے ہونا چاہیے، تم نے ووٹ ڈالنا ہے، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، عادل ہے، غیر عادل ہے، یہ کیا ساری باتیں ہیں۔ دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود ہی گھڑ لی ہے۔ ایک نے ولایت فقیہ گھڑ لیا، ماضی میں امامت کا دور تھا تو امامت اس دور کے لیے تھی، آج کا ہے امامت۔ تو یہ پہلی نگاہ ہے کہ فردی دین اسلام فردی جہت رکھتا ہے، کوئی اجتماعی پہلو نہیں رکھتا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ اصل دین کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور اس کے اجتماعی پہلو کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں دین اسلام عبادات اخلاقیات کا مجموعہ ہے، اور دین اسلام کے اندر اجتماعی امور بھی ذکر کیے گئے ہیں، بین المللی امور بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ دین اسلام میں حکومت کے قائم کرنے کا تذکرہ آیا ہے، دین اسلام نے ضروری قرار دیا کہ حاکم ہونا چاہیے، لیکن دین اسلام نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، وہ جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو۔ دین اسلام نے یہ بیان نہیں کیا کہ حاکم جو ہوگا وہ انتصابی ہوگا یا انتخابی ہوگا، یہ چیزیں دین اسلام نے پیش نہیں کی۔ اب دوسرے والے پہلے کی نسبت ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں، وہ دین اسلام کے ہماگیر پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں دین اسلام میں عبادات بھی ہیں، دین اسلام میں اخلاقیات بھی ہیں، یہ عبادات اجتماعی بھی ہیں، عبادات فردی بھی ہیں، اخلاقی اجتماعی بھی ہے، اخلاق اجتماعی بھی ہے، اخلاق فردی بھی ہے، حلال حرام اجتماعی اور حلال حرام فردی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے سیاسی امور بھی ذکر کیے ہیں، حکومت لازم ہے کہ حکومت ہو، دین اسلام نے کہا ہے کہ حاکم بھی ہونا چاہیے، لیکن دین اسلام نے یہ نہیں ذکر کیا کہ حکومت کس انداز کی ہو، جمہوری ہو، ڈیموکریسی ہو، فیشزم ہو، امپریلزم ہو یا کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، نہیں کچھ بیان نہیں کیا۔ آزاد ہیں آپ، جس مرضی کو اختیار کر لیں، ہاں ایسا اختیار کریں مکس کر دیں،
جیسا کہ کیسے مکس کریں؟ اسلامی ڈیموکریسی، اسلامی امپیریلزم، اسلامی کمیونزم، اسلامی سوشلزم، اسلامک بینکنگ اقتصاد میں آ جائے، اسلامی ایجوکیشن، اسلامی تعلیم، سارے کی سارے اسلامی کے جال میں بچھائے، آزاد ہیں آپ، قبول کریں انہیں، لیکن یہ نہیں بتایا حاکم کیسے انتخاب کریں، حاکم کیسا ہو؟ انتصابی ہو کہ اللہ نے نصب کیا اور امام کی طرف سے تائید ہے اسے، یا نہیں لوگ خود انتخاب کر سکتے ہیں، ووٹ ڈالیں، انتخاب کر کے اپنے اوپر حاکم بنا دیں اور پھر اس کے پیچھے چلیں، اور اگر صحیح نہ نکلے تو خوب بعد میں بے شک گالیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کوئی حاکم کے بارے میں یہ نہیں بیان کیا انتصابی یا انتخابی۔ یہ دوسری رائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ دین اسلام وہ عبادی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، شریعت کے اجتماعی فردی تمام قوانین کو لیے ہوئے ہے، اسلامی سیاست کو بھی ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو بھی ذکر کرتا ہے، صرف حکومت کی تلقین نہیں ہے، حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو بھی دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ حاکم کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بتلانے کے بعد حاکم کے انتخاب کے بارے میں، انتصاب کے بارے میں، اور ان طریقوں کے بارے میں بھی اس نے بحث کی ہے۔ یہاں سے نظام امامت اور ولایت شروع ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نظام امامت و نظام ولایت، اس سے مراد یہ تیسری رائے ہے۔ دین اسلام بتائے گا کون سا ہونا چاہیے نظام، وہ نظام ہے حکومت، نظام اسلامی۔ نمبر 2، دین اسلام بتائے گا کہ حاکم انتخابی ہو یا انتصابی ہو۔ اہل سنت انتخابی کے قائل ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر کو وہ کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ اول، حضرت عمر کو خلیفہ دوم، حضرت عثمان کو خلیفہ سوم، امام علی علیہ السلام خلیفہ چہارم، اس لیے وہ انتخابی کے قائل ہیں اہل سنت۔ مکتب تشیع اساس سے حاکم اسلامی کے بارے میں انتصابی کا قائل تھا، اور آج بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، لیکن کہیں گے لوگوں نے تو نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے لوگ بے شک نہ بنائے، کیونکہ لوگوں کے بنانے سے تھوڑی بنتا ہے حاکم۔ ہاں، حاکم کی چلتی لوگوں کے ماننے کی وجہ سے ہے، حاکم بنتا لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، حکومت کرتا لوگوں کی وجہ سے ہے، لیکن حاکم بنتا لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں حاکم انتصابی ہے، نصب کیا رسول اللہ نے، جیسا کہ الم نشرح میں بھی ہے کہ کیا آخری آیت ہے الم نشرح لک صدرک؟ کیا آیت ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فراغت پا لیں تمام شرعی امور کو بیان کرنے، تبیین کرنے اور تمام امور کو انجام دینے کے بعد فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پھر منصوب کریں اس کے لیے، اس لیے انتصابی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ہمارے پاس ادلہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نظر سوم کے اوپر قرآن کریم کی جامعیت کو ذکر کیا، عبادت میں جامعیت، اور اس طریقے سے۔ اور پھر ایک اور نقطہ ذکر کیا کہ آج گنجائش نہیں، اس کی باقی بچی ہمارے پاس، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے دین اسلام در حقیقت معاشرے کے اعتبار سے انسان کو ڈیل کرتا ہے، فقط فردی اعتبار سے نہیں۔ یعنی جس طریقے سے گلاب میں کل اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ خوشبو، اگر وہ خوشبو نکال دیں گلاب کی کیا قیمت ہے؟ قیمت نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی جامعیت و خاتمیت و کمال میں اصل روح کیا ہے؟ اجتماعیت۔ آپ اجتماعیت ہٹا دیں تو دین اسلام حل بشاکل مشکلات انسانی رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا۔ اجتماعی ہماری کوئی بھی مشکل حل نہیں کر پائے گا پھر، اس لیے اس کے اندر اصل روح کے، کیونکہ اگر کلی ہے تو وہ جزئی کا بھی مسئلہ حل کر دے گی۔ لہذا اگر آپ روح جمعی نکال دیں، اجتماعی بعد نکال دیں دین اسلام سے، تو اس کا مطلب ہے ایک نوع آپ نے دین اسلام کا انکار کر دیا۔ دین اسلام دو افراد میں امن و صلح برپا نہیں کر سکتا، دین اسلام اقتصاد کھڑا نہیں کر سکتا، دین اسلام سیاسی حکومت قائم نہیں کر سکتا، پھر ہماری کون سی مشکل حل کر پائے گا؟ لہذا اس کو پھر انہوں نے بیان کی۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے درس میں ہم یہ دو نکات پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے اجتماعی بعد بیان کی، اقیم الصلاۃ، سارے نماز قائم کرو، پھر نماز کے ضمن میں رکھ دی اجتماعی عبادتیں،
گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہو، پھر روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، اس شخص کی نماز گھر میں نہیں ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو، البتہ فقہا کہتے ہیں تاکیدی ہے، اس کی گھر میں نماز نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا پھر مسجد جو تھی اس میں جامع مسجد کا تصور، جس میں عیدین ہو، جس میں جمعے کی نمازیں ہوں، جامعیت کی طرف قرآن دے گا لے کے آئے، یہ ہے مرحلہ بہ مرحلہ کمال۔ یہ عبادی بعد آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد سیاسی بعد کی مثالیں ہیں، حقوق اور قانون کے اعتبار سے بعد کی مثالیں ہیں، دیگر تعلیم کے اعتبار سے مثالیں ہیں، وہ قرآن سے انہوں نے مثالیں پیش کی، وہ مثالیں جو اجتماعی پہلو رکھتی ہیں۔ اور پھر یہ اصل بات بیان کی کہ دین اسلام کی اصل خصوصیت کہاں پر ہے؟ اجتماعی پہلو میں ہے۔ آپ اجتماعی پہلو نکال دیں، آپ نے دین کو گویا کہ ناکارہ کر دیا۔ ادھر سے پھر وہ اگلی فصل میں داخل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی فصل کا پہلا ٹاپک پڑھیں گے، قانون اور حکومت۔ اب حکومت میں داخل ہو گئے، اب یہ سوال نہیں ابھرنا چاہیے ولایت فقیہ فقط ایران کے لیے ہے۔ ولایت فقیہ جو ہے وہ ایک جدید چیز ہے، ولایت فقیہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا سارے فقہا ولی فقیہ ہیں، نہیں۔ پیچھے اب ہم ایک طویل بیان پڑھا ہے، ہاں بعض شبہات جو قائم ہوتے ہیں اب ہم حکومت اور حاکم کے درمیان آ جائیں گے، اس لیے یہ تیسری فصل میں انہوں نے ذکر ہی یہ چند چیزیں کی ہیں، قانون اور حکومت دوسری فصل میں، اور لوگوں کا تعلق آیا جبری ہے جبری نہیں ہے، لوگوں کا کیا کردار ہے، کہاں یہ حکومت پہنچانا چاہتی ہے، اس کو انشاءاللہ فصل دوم میں اب ہم مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔